www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے اور نسبت قرآنی پر طالبانہ حیثیت سے، طالب علمانہ حیثیت سے مجھے حکم کیا گیا ہے کہ مجھے دو چار باتیں کہنا ہے. دعا فرمائیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس سے پہلے بھی کسی موقع پر آیا تھا اور اقرار کر چکا ہوں کہ یہاں کے صدر سرپرست جس مدرسے کے حضرت مولانا یوسف صاحب دعوت برکاتہم العالیہ میرے استاد ہیں. میں نے ان سے میری بستی لوہارا کے اندر ناظرہ قرآن ان سے پڑھا ہے، میرے استاد ہیں، اور بہرحال استاد کا احترام ہمیشہ ہونا چاہیے. اب تعالیٰ جل شانہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. تعالیٰ ہم تمام کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہے، اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. قرآن کریم نصیحت ہی کے لیے اترا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے. پھر قرآن کریم عجیب و غریب انداز میں میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اس کی مثالیں، اس کے اگزامپل، اس کے اندر جو اللہ جل شانہ نے تمثیلات بیان کی ہے، جو مثالیں بیان کی اللہ کی توحید پر، جس انداز سے اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے، خدا پاک کی قسم سرسری عقل رکھنے والے کو بھی توحید سمجھ میں آ جائے. اتنے آسان انداز میں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتا ہے. ایک جگہ پر انہی بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. ترجمہ کتنی آسان بات. اللہ کہتا ہے یہ جن کے سامنے اپنا سر رگڑ رہے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو؟ الہم ارجل یمشون بہا، اور چلنے والے تیرے پاؤں ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں. تو عجیب انسان ہے کہ تو چلنے والا ہے اور بغیر چلنے والوں کو سجدے کر رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہو، ان میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں، تجھ میں پکڑنے کی صلاحیت. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو؟ تو دیکھنے والا ہے، وہ دیکھنے والے بھی نہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہو؟ تو سننے والا ہے، وہ سننے والے بھی نہیں. اللہ کہتا ہے پیغمبر یہ لوگ تجھے ڈراتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولو، فلاں دیوی آ جائے گی، فلاں ماتا آ جائے گی، فلاں بت پکڑ لے گا تمہیں، اللہ یہ لات آئے گا، یہ عزا آئے گا، یہ منات آئے گا، یہ فلاں بت اور فلاں دیوی دیوتا تمہیں ہلاک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتا ہے میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دو قل ادعوا شرکاءکم، تم اپنے سارے معبودوں کو میرے خلاف بلا لو، ثم کیدونی، اور پھر مجھے مہلت بھی مت دو، فوری طور پر میری پکڑ کر لو. ہرگز تم میری پکڑ نہیں کر سکتے ہو. جن میں چلنے کی طاقت نہیں وہ چلنے والے کی کیا پکڑ کرے گا؟
جن میں بولنے کی طاقت نہیں، وہ بولنے والے کی کیا فخر کرے گا؟ آگے اللہ نے فرمایا ارے تم ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، ہمارا دوست وہ اللہ ہے جس نے قرآن اتارا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، صالحین کو اپنا دوست بناتا ہے۔ کتنے آسان انداز میں اللہ نے اپنی توحید سمجھائی۔ ایک جگہ اللہ بہت آسان انداز میں اور سمجھاتا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ میں قرآن ہی کی مجلس ہے تو قرآن ہی کی باتیں تمہیں بتاؤں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا ایک وہ نوکر ہے جس کے دو مالک ہو، آپ بھی مالک آپ بھی مالک، دو مالک، بتاؤ تم اس نوکر کو پسند کرو گے؟ نہ۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اکثر دن ان کے وہاں چلا جاتا ہے، میرا کام نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے اکثر دن ان کے وہاں کام کرتا ہے، میرا کام۔ پھر وہ نوکر بھی دو کے وہاں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ بھی ایک کا بن کر کے رہنا پسند کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، جس میں پارٹنر ہو، ورجلا سلما لرجل، اور ایک وہ نوکر ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اس نوکر کو اسی کو راضی کرنا ہے، اسی کا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ وضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اس مثال سے، اس ایگزامپل سے ہم کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم کتنے معبودوں کے سجدے کرتے رہو گے، ایک اللہ کو خوش کر لو بس کافی ہو جائے گا۔ کتنے پیارے انداز میں وہ ہم کو کہہ رہا ہے، تم اس دیوی کو بھی راضی کرو گے، اس کو بھی راضی کرو گے، کتنوں کو راضی کرو گے؟ اچھا پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو سنتے نہیں، لیکن تمہارا دل تو یہ کہتا ہے نا، نہیں میں یہاں گیا تو یہ ناراض، یہاں گیا تو یہ ناراض، تمہارا دل تو یہ کہتا ہے، اس کے بجائے اسی ایک رب کو راضی کر لو، اسی کو راضی کرنے میں تمہاری ساری زندگی بن جائے گی۔ الحمدللہ، ساری تعریف اسی اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیسے پیارے انداز میں، یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے سمجھایا، دین کو مثالوں سے سمجھایا، ایگزامپل دے کر کے سمجھایا۔ آج ہی بخاری شریف میں کتاب الزکات میں ایک روایت گزری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخاف علیکم زہرۃ الدنیا وزینتہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں، مجھے تم پر خوف ہے دنیا کی زیب و زینت کا، دنیا بہت ہو جائے گی تمہارے پاس، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ دنیا بہت ہو جائے گی۔ صحابہ ہماری طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے والے نہیں تھے، فوراً سوال کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ صحابہ بدھو تھے، پوری امت کی عقل جمع کر لو صحابہ کی عقل تک نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عقل عطا فرمائی۔ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھے تم پر خوف ہے دنیا کی زیب و زینت کا، یعنی دنیا کی انکم اور مال کا، تو بظاہر تو کوئی سوال اس میں نظر نہیں آتا، لیکن صحابہ کو سوال نظر آیا، تو صحابہ نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ اویات الشر بالخیر، کیا برائی خیر کے ساتھ آ سکتی ہے؟ یعنی مال کمانا حلال طریق پر، دکان لگانا جائز طریق پر، یہ خیر کمانا ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت سے مجھے خوف ہے، اس کا مطلب اس خیر میں بھی کوئی خطرہ ہے؟ کیا اس خیر کے ساتھ بھی شر آ سکتا ہے؟ دیکھو کیسا سوال کیا صحابہ نے، لاکھوں سلام ہو ان صحابہ کرام پر، شریعت کو واضح کرتے چلے گئے۔ حضرت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ بعض صحابہ نے سائل کو یوں کہا کہ تو نے ایسا سوال کیوں کر لیا، شاید حضرت کو گرانی ہوئی، ناگواری ہوئی، لیکن نہیں، وحی کا نزول ہو رہا تھا اس جواب میں
پسینہ آ رہا تھا. حضرت نے یوں اپنا پسینہ پوچھا جو وحی کے موقع پر ہوتا تھا, اور پھر حضرت نے فرمایا این السائل, بھائی وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ حضرت اس کی تعریف کر رہے تھے, وہ پوچھنے والا کہاں ہے, تم نے بہت اچھا سوال کیا, اگر صحابی سوال نہ کرتے تو مسئلہ نہ کھلتا. ہم تو یہی سمجھتے حلال طریق پر آنے والا سب اچھا سب اچھا سب اچھا, ہم تو یہی سمجھ لیتے اگر وہاں سوال نہ آتا. حضرت نے ایک مثال دے کر سمجھایا, ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا. فرمایا ان مما ينبت الربيع, جب بارش ہوتی ہے تو ہرا ہرا گھاس اگتا ہے. اتنی پیاری مثال دی, ہرا ہرا گھاس اگتا ہے. اب ایک جانور چلا گھاس کھانے کے لیے. اب تم تو دکانوں ہی میں رہے, تمہیں کھیتوں کی مثالیں ہی کیا سمجھ میں آئیں گی. حضرت جس ماحول میں سمجھا رہے ہیں وہ اونٹوں کے چرانے والے ہیں, وہ بکریوں کے چرانے والے ہیں, وہ گائے بھینس کے چرانے ہیں, ان کو حضرت سمجھا رہے ہیں. تو جو وہاں زندگی گزاری ہوگی ان کو سمجھ میں آئے گا, جو دیہاتی لوگ ہوں گے ان کو سمجھ میں آئے گا. حضرت نے فرمایا بارش گری, گھاس ہوگا. اب آپ نے جانور کو چھوڑا, جانور نے کھایا, تھوڑی دیر کھانے کے بعد دھوپ میں کھڑا رہا. یہ جانور کی عادت ہے, وہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے, پھر چباتا رہتا ہے, چگالی کرتا ہے, پھر پیشاب کیا, پخانا کیا, پیٹ صاف ہو گیا, پھر کھانا شروع کیا. ایک یہ جانور. اور ایک دوسرا جانور حضرت فرماتے ہیں ہرا ہرا گھاس دیکھ کر کے لگا ہے کھانے کے لیے, منہ اٹھاتا ہی نہیں, کھاتا ہی رہا کھاتا ہی رہا کھاتا ہی رہا. نہ چبایا, نہ دھوپ میں کھڑا رہا, نہ پیشاب کیا, نہ پخانا کیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا گھاس کھانا اس کو ہلاک کر دے گا. یہ ایگزامپل دیا. اب حضرت اس کو سمجھا رہے کیسے. فرمایا ایک انسان وہ ہے جس نے کمایا حلال طریق پر دکان کے ذریعے سے, لیکن اس کے حقوق کو بھی ادا کیا. صدقے میں, زکوٰۃ میں, خیرات میں, للہ میں, حفظ قرآن میں, مدرسوں میں, بچوں کی تعلیم پر اس نے خرچ کیا. ایک یہ انسان ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی دولت اس کو ہلاک نہیں کرے گی. اور ایک وہ انسان ہے جو کماتا ہی چلا گیا, کماتا ہی چلا گیا, کماتا ہی چلا گیا, نہ خیرات, نہ صدقہ, نہ زکوٰۃ, نہ کسی غریب پر, نہ یتیم پر, نہ بیوہ پر, نہ تعلیم پر, نہ قرآن پر, نہ حدیث پر, کہیں نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ حلال کا کمایا ہوا ہے پھر بھی اس کو ہلاک کر دے گا. یہ مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اتنے پیارے انداز میں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک ٹنکی ہے, اپنا مزاج کیا ہو گیا ہے, مطلب 2 دکانیں, تیسری بھی, تیسری ہے, چوتھی بھی, چوتھی ہے, 5ویں بھی, 10 ہو جاوے, پھر آرام سے بیٹھوں گا. پھر 10 کے بعد بھی بیٹھتا نہیں ہے, ابھی ہلس تو چالو ہی رہتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک ٹنکی ہے, اس ٹنکی میں ایک نل لگاؤ تو بھی اتنا ہی پانی آئے گا جتنا ٹنکی میں ہے, اور 5 نل لگاؤ تو بھی اتنا ہی پانی آئے گا جتنا ٹنکی میں. 5 نل لگانے سے ٹنکی میں پانی زیادہ نہیں ہوگا, اور 1 نل لگانے سے پانی کچھ کم نہیں, وہ جتنا اندر میں اتنا ہی آئے گا. تم 1 دکان کھولو تو بھی مقدر میں جتنا ہی اتنا ہی ملے گا, اور 5 کھولو تو بھی اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا مقدر میں. پھر ہم کیوں اپنی ذات کو ہلاک کریں, ہر وقت کیوں ٹینشنوں میں رہیں, ہر وقت کیوں پریشانیوں میں رہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حلال کی کمائی کا ایک سورس قائم کر کے اللہ پر اعتماد کرو, اللہ تعالی شانو تمہارے لیے راستہ بنائے گا. خیر, میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ قرآن تمثیلات کے ذریعے سے بندوں کو سمجھاتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی تمثیلات ہی کھولتا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف. میرے راستے میں 1 روپیہ دو گے, میں اس کو ایسے نکالوں گا جیسے تم زمین میں 1 دانہ ڈالتے ہو, پھر اس میں سے 1 کوپن نکلی, اس کوپن کو ہم نے بڑا کیا, اس میں 7 بالیاں, اللہ کہہ رہا ہے 7 بالیاں نکالی, ہر بالی میں 100 دانے, تو 1 دانے سے 7 بالی میں 700 دانے. اللہ کہتا ہے 1 دانے پر 700 دانے دنیا میں دیے, اسی کو تو دیکھ لے, تو نے مجھ کو 1 روپیہ دیا ہوگا, میں اس کو پال کر 700 گنا کے برابر کر دوں گا.
کیسے مثال ہے اللہ، اور آسان مثال، عقل دوہرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ابھی پرسوں اترزو ہمارے پانولی میں تقریر میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا لوگ تقوی کی ایسی تعریف کر دیتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں کہ امت تقوی کی تعریف سن کر ہی مایوس ہو چکی ہے کہ مولوی صاحب اپنوں سے نہیں ہوگا۔ ایسی تعریف لوگ تقوی کی کر دیتے، ایسی ہائی لیول کی تعریف کرتے ہیں تقوی کی کہ عوام الناس بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ میرے بھائیو، امت بہت مایوس ہو چکی ہے حکومت سے، حالات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے۔ اب اللہ سے بھی اگر مایوس کرو گے تو یہ امت جائے گی کہاں؟ کہاں جائے گی یہ امت؟ امت کو مایوس نہ کرو۔ تقوی کی تعریف قرآن نے کتنی سلیس آسان انداز میں کی، ابھی ان بچوں نے پڑھی تقوی کی تعریف۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے۔ کون متقی؟ اللہ خود ہی تعریف کر رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تقوی کی تعریف، جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس مجمع میں کون ایسا ہوگا جس کو اپنے اللہ پر بلا دیکھے ایمان نہ ہو؟ ہے کوئی؟ الحمدللہ، تقوی کا ایک جز حاصل ہو گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ دوسرا جز مل گیا تقوی کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مراد نہیں ہے، مطلق مراد ہے۔ کون ایسا ہوگا جس نے 2-5 روپے بھی اللہ کو نہ دیے ہو؟ کسی نے، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو پیغمبر آپ پر اترا۔ قرآن پر سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ تقوی کی چوتھی بات بھی حاصل ہو گئی۔ وما انزل من قبلک، اور اے پیغمبر تم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری، متقی وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ تورات پر، زبور پر، انجیل پر، صحف ابراہیم پر، صحف موسیٰ پر، ہم سب کو بچپن میں سکھایا گیا اے اللہ تیری ساری کتابوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ وما انزل من قبلک۔ اور میں نے 1-2 جگہ یہ بات کہی، یہاں بھی نقل کروں کہ طالب علمانہ ایک بات میرے دل پر گزری کہ اس آیت کے اندر رب کریم نے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے یوں فرمایا متقی وہ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لایا، الیک وما انزل من قبلک، اور پہلی کتابوں پر بھی۔ آگے یہ نہیں کہا وما انزل من بعدک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے جو بعد میں اترے گی۔ بعد کا لفظ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے پیغمبر تیرے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، اور کوئی کتاب نہیں تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، وما انزل الیک من قبلک کے ذریعے سے۔ اسی اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، واولئک ھم المفلحون، یہی فلاح اور کامیاب۔ کتنی آسان تعریف اللہ نے تقوی کی فرما دی ہے۔ یہ تقوی کی تعریف قرآن کریم سے جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اور مول صاحب کا بیان سن لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ تقوی ہم سے نہیں ہوگا۔ بھائی تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، عبادتوں کو قائم کرے، حلال کا اہتمام کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، وہ دنیا کا ولی کہا جائے گا۔ وہ ولی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت آسان انداز میں ہم کو سمجھاتا ہے، اور یہی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی ہے۔ حضرت نے بھی تمثیلات اور مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا، اور ایک مثال میرے ذہن میں آئی، بخاری شریف کی روایت، بہت مشہور روایت، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کو نقل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پانی جہاز، اسٹیمر، اس کا ایک نیچے کا منزلہ، اوپر کا منزلہ، پھر نیچے والوں کو پانی کی ضرورت تو اوپر لینے جاتے ہیں، تو اوپر والوں کے منہ پر ورم آ رہا ہے،
بعضوں کو ویسے ہی ورم آ جاتا ہے. اگر بھیڑ کاٹ لے، مکھی کاٹ لے اور ورم آوے تو اور بات ہے، لیکن بعضوں کو تو ویسے ہی دیویل پی کر بھی ورم آ جاتا ہے. بات میں ورم آ جاتا ہے، اتنا بڑا منہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ساری دنیا کی جو ہے ٹینشن اسی کے اوپر آ گئے ہو. اللہ کے نبی سے بڑھ کر دائی کون، عالم کون، مبلغ کون، شیخ الحدیث کون، مفتی کون، اور خانقاہ چلانے والا کون، آج سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن نبی ہر وقت مسکراتے تھے، ہر وقت مسکراہٹ. یہ نہیں کہ کوئی کھٹی کری پی کر کے حضرت بیٹھتے تھے، صحابہ کے ساتھ مسکراہٹ ہے، بیٹھتے تھے. حضرات صحابہ اپنی باتیں پیش کرتے تھے، حضرت اس پر ہنستے تھے، مسکراتے تھے. حضرت بھی کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی فرماتے میں 5 سال کا تھا، میری خالہ مجھے لے گئی حضرت کے پاس اور فرمایا میرے اس بھانجے کے لیے دعا کر دیجئے. حضرت نے میرے سر پر یوں ہاتھ رکھا اور میرے لیے دعا کی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑوں کا مزاج ہے بڑی عمر والوں کا کہ یوں سر جھکاتے ہیں، سر میرے ہاتھ پر سر ہاتھ رکھ دیجئے. فرمایا نبی سے بڑوں کے سر پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے، یہ ہندوانہ طریق ہے. ہندوؤں کے اندر لوگ اپنے سادھوؤں کے سامنے یوں سر جھکا دیتے ہیں اور وہ ہاتھ رکھتے. فرمایا چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا ثابت ہے. تو بھائی جو سنت میں آیا ہو وہ ہم کیوں نہ کریں، سنت سے ہٹ کر ہم کیوں کریں گے؟ تو حقیقت یہ ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس پانی تھا تو حضرت نے منہ میں پانی لیا اور مجھ پر کلی کی. دیکھیں بچوں سے مذاق فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک عورت آئی حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں. حضرت کہنے لگے، بخاری شریف پہ ہے، حضرت کہنے لگے کوئی بھی، وہ بدھی عورت تھی، حضرت نے فرمایا کوئی بدھی جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگی. تو حضرت نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ یعنی ہر بدھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی. دیکھیں حضرت نے مذاق فرمائی، لیکن مذاق بھی کسی کی توہین نہ ہو، بات صحیح ہو. ایک صحابی آئے، فرمایا حضرت سواری کے لیے اونٹنی چاہیے. فرمایا نہیں اونٹنی نہیں، اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگے حضرت سواری میں بچہ کس کام کا؟ حضرت فرمایا پہلے تیری ماں تجھ کو روئے، اونٹنی کتنی ہی بڑی ہو جائے وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. دیکھو حضرت نے مزاح فرمایا، مذاق فرمایا. نبی علیہ السلام کھٹی کری پی کر نہیں بیٹھتے تھے کہ جیسے ساری دنیا کا ٹینشن اسی پر آ گیا ہو. حضرت کا مزاج ایسا نہیں تھا. حضرت کا مزاج، اور اگر حضرت اسی طرح زندگی گزارتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب ایک بھی نہ آتا اگر آپ سخت مزاج ہو کر رہتے تھے. یہ جھون کے جھون ہر وقت ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ نبی کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت. ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ نبی کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی. کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ مجھے محبت نہیں تھی یا مجھ سے محبت میں کمی تھی. ہر ایک یہ سمجھتا تھا. حضرت میں نے ایک جگہ ابھی تقریر میں کہا، میں نے کہا حضرت جب کسی سے بات فرماتے تو کیسے دل جیتنے کے طریقے ہیں نبی نے ہم کو دیے. فرمایا اذا التفت جميعا، شمائل ترمذی کی روایت ہے، اذا التفت جميعا، جب یہ بات کرتے تھے مجھ سے تو حضرت یوں منہ کر کے بات نہیں سنتے تھے جی، اور جب تک وہ بات پوری نہیں کرتے حضرت اپنا منہ نہیں پھراتے تھے. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بخاری شریف میں ہے اقامت ہو گئی، جس کو ہم تکبیر بولتے ہیں نا، اقامت ہو گئی، اور ایک صحابی آئے یا ایک عورت آئی، اس کو کوئی ضرورت تھی اور حضرت اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اور اتنی دیر باتیں کرتے رہے، اتنی دیر باتیں کرتے رہے، اتنی دیر کہ یہ فقہا بحث کرنے لگ گئے کہ اتنی طویل مسافت بیچ میں ہو جائے تو پھر اعادہ اقامت ہوگا یا نہیں، دوبارہ اقامت کہی جائے گی یا نہیں. یہ مفتیوں نے بحث شروع کر دی اس کے اندر. یہ مفتی لوگ جانے اعادہ اقامت ہوگا نہیں ہوگا. میں آپ کو اس مسئلے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہا کا یہ بحث کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مختصر وقت نہیں ہوا، بہت دیر تک حضرت نے باتیں کی. یہ روایت سے معلوم ہو، تبھی تو فقہا نے بحث فرمائی اس مسئلے میں. اس کے بعد حضرت مصلی پر تشریف لائے اور نماز پر آئے اور سارا مجمع کھڑا ہے. یا امام صاحب کرے تو صحیح ایسا، دوسرے ہی دن کہہ دیں گے کہ جاؤ السلام علیکم، دوسرے ہی دن روانہ کر دیں گے. حضرت بہت دیر تک باتیں کرتے رہے.
یہاں تو حال یہ ہے کہ 1 منٹ اوپر ہو گیا اور مول صاحب اگر تھوڑے سے تاخیر ہو گئے 1 منٹ، اور میں مول صاحب اثر سے سنبھال لینا، فوراً الٹیمیٹم مل جاتا ہے. بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کے بھی اپنے مسائل ہیں. بہت ممکن ہے کہ میں ایک لطیفہ سناؤں، لطیفہ نہیں حقیقت سناؤں آپ کو. ہمارے اپنے اطراف میں ایک جگہ ہے، ظہر کے بعد مؤذن صاحب نے 2 رکعت سنت کی اقامت کول باندھا، اور پھر نہ معلوم ان کو کیا یاد آیا کہ امام صاحب کے سر پر جو پنکھا چل رہا تھا نا وہ بند کرنے کے لیے گئے نماز توڑ کر. تو کسی نے مؤذن صاحب کو کہا کہ تم نے اس پنکھے کے لیے نماز توڑ دی. تو کہا اللہ معاف کرے گا، متولی معاف نہیں کرے گا. اور مجھے پابند بنایا ہے کہ نماز مول صاحب مسلح سے ہٹے تو فوراً پنکھا بند کر دینے کا. یہ ہمارا حال ہے. بھائی آخر وہ بھی انسان ہے، مؤذن بھی انسان ہے، امام بھی انسان ہے، اس کی اپنی ضرورتیں بھی اس سے وابستہ ہے. کبھی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، اس کی بچی بیمار ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے گھر کے کوئی مسئلے ہیں. ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دم سے کسی کے اوپر اس طرح کے کلمات بول دیتے ہیں، یہ توہین ہے. علماء کی توہین سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت غلط بات. تو حضرت بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اس کے بعد آ کر کے نماز پڑھائی. اب کیا بات تھی؟ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ان صحابی کو کوئی ضروری مسئلہ تھا، اور اس مسئلے میں اگر مشورے میں تاخیر ہو جاتی تو صحابی کا نقصان ہو جاتا. اس لیے حضرت نے بہت دیر تک ان کو وقت دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر میں تو دوسری طرف چلا گیا. حضرت ایگزامپل سے باتیں سمجھاتے تھے. وہ ایک اسٹیمر اوپر کا نیچے کا، اور نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو وہ اوپر والے جو ہیں وہ منہ چراتے ہیں. تو نیچے والوں نے کہا اچھا پانی تو ہمارے نیچے ہی، ابھی سوراخ کریں گے پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو اوپر والے فہیم اور سمجھدار 2-4 بیٹھے تھے. سب ایسے بے وقوف نہیں ہوتے ہیں، 2-4 سمجھدار بھی ہوتے. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی تجھے اللہ کا واسطہ نیچے سوراخ نہ کرنا، جب چاہے پانی لے جا. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پر ایک عجیب بات لکھی ہے. مولانا نے لکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسٹیمر کا سفر نہیں فرمایا. کشتی میں سوار نہیں ہوئے. یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے. حضرت پوری زندگی کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور اس زمانے میں اوپر کی منزل نیچے کی منزل یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. جب حضرت مثال دے رہے ہیں تو ایسی کشتی، ایسا اسٹیمر جس کے اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو، یہ تو تصور نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو بادبانی کشتیاں تھی، وہ پردہ والی کشتیاں تھی جو ہمارے وہاں قدیم زمانے میں چلتی تھی، مچھلی پکڑنے والے رکھتے تھے، وہ کشتیاں تھی. بھلا اوپر نیچے کی کشتی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور نبی مثال دے رہا ہے ایسی کشتی کی. مولانا لکھ رہے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اوپر سے لے کر بول رہا ہے. یہ مثال نبی کی نبوت کی دلیل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ دلیل ہے کہ یہ وہیں سے لے کر کے بول رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خیر حضرت نے یہ مثال دی اور فرمایا نیچے والا اوپر پانی لینے کی، تو نیچے والوں نے یہ کہا تو اوپر والوں نے کہا اچھا بھائی لے جاؤ. اب یہ مثال عام طور پر ہم پڑھتے ہیں. نبی کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ کیا سبق ہم بھائی سبق اس سے یہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جیسے اوپر کی منزل نیچے کی منزل، اسی طرح میری امت کے اندر بھی 2 طبقے ہیں. ایک VIP طبقہ اوپر کی منزل، اور ایک اکنامک طبقہ نیچے کی منزل. VIP طبقہ کون ہے؟ مال والے، عزت والے، علم والے. مال ہو، عزت ہو، علم ہو، یہ VIP طبقہ. نچلا طبقہ کون ہے؟ اکنامک. فرمایا ذلیل، غریب، بے علم، جاہل. یہ نچلا طبقہ. اب یہ نچلا طبقہ جاتا ہے اوپر والوں کے پاس امت کے اندر. مولوی صاحب علم ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. آپ ٹیچر ہیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دو. آپ عزت والے ہیں، تمہاری عزت ہمارے بچوں کے لیے کام آ جائے. آپ پیسے والے ہیں، تمہارے پیسے ہمارے بچوں کے کام آ جائیں. اب اگر یہ عالم، یہ ٹیچر، یہ پڑھانے والا، یہ عزت والا، یہ پیسے والا منہ چرانے لگے جیسے وہ اوپر والے منہ چراتے تھے ان غریبوں کے بچوں کو پڑھانے سے اور مال دینے سے اور جو ہے تعلیم دینے سے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بغیر علم کے بچے
جن کو علم نہیں ملا یہ گناہوں کے سراغ کریں گے. حضور نے وہاں جو مثال دی نا کشتی میں سراغ کرنے کی، یہ گناہوں کے سراغ کریں گے. چوری، ڈکیتی، مار دھاڑ، لوٹ مار، نگریوں میں جا کر کے رائفل چلائیں گے اور ایک دوسرے کو سوسائڈ کریں گے، اور بائکوں پر بیٹھ کر کے تقابل، مقابلہ اور اسپردھا اور جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں، یہ سارے جہالت کے کام کریں گے. کسی کی لڑکی پر ریپ، کسی کی لڑکی کو اٹھانا، طرح طرح کے وہ گناہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وی آئی پی طبقے نے، علم والوں نے، عزت والوں نے، مال والوں نے اپنا سرمایہ اس پر صرف نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے گناہوں کے سراغ کیے. وہاں نیچے کشتی میں سراغ کرو گے، کشتی میں پانی آئے گا، کشتی ڈوبے گی، اکنامک بھی جائیں گے، وی آئی پی بھی جائیں گے. امت کا یہ بچوں کا طبقہ جب گناہ کرے گا تو اللہ کا عذاب اترے گا. جہاں غریب اور ذلیل اور جاہل مارا جائے گا، وہاں عزت والا اور عالم اور دولت والا بھی پکڑا جائے گا. یہ مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس مثال سے امت کو یہ سمجھایا نبی نے کہ اے وی آئی پی طبقہ، اے عزت والو، اے دولت والو، اے علم والو، تمہاری عزت، تمہاری دولت، تمہارا سرمایہ، تمہارا علم ان بچوں کے پڑھانے کے کام میں آ جائے، تاکہ یہ بچے کل کو مستقبل بنانے والے بنے، اپنا بھوشیہ بنانے والے بنے. میرے بھائیوں، ان مدارس کے اندر یہی کام کیا جاتا ہے. حق تعالی جل شان ہو اس مدرسے کو اور جمیع مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے. حق تعالی ان بچوں کو جو معصوم ہے، کتنی عمر تھی؟ 11 سال کا بچہ، ابھی تو میٹر بھی چالو نہیں ہوا، یعنی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے حافظ قرآن ہو گیا. دیکھو اتنا معصوم سا بچہ، خداوند قدوس اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت میں عمر کا بھی محتاج نہیں ہوں. ابھی مجھے کسی نے ایک کلپ بتائی، تعجب کرو گے آپ، 2.5 سال 3 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے اس قرآن مقدس کا. لوگ تبرک کرتے رہتے ہیں. میں ایک بات کہوں آپ کو، تبرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس سے برکت حاصل کرنا. بھائی کعبۃ اللہ کے گلاب کا کوئی ٹکڑا مل جائے، تبرک. کسی بزرگ کا پانی مل جائے، تبرک. فلاں چیز مل جائے، تبرک. ارے کسی بزرگ نے کھایا ہو اور 2 نوالے، میرے شیخ کا ہے، تبرک، میرے شیخ کا ہے، تبرک. اللہ کہتا ہے قرآن میرے اندر سے نکلا ہوا ہے، تو اس کو اپنے سینے میں اتار لے، تجھے بہت بڑا تبرک مل جائے گا، بہت بڑا تبرک مل جائے گا. جو اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہوا قرآن ہے وہ میرے سینے میں اتر جائے تو کتنا بڑا تبرک آ گیا. انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے تبرک کو اتار لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ان کے سینوں میں اتر گئی. یہ سینہ کبھی جہنم میں جل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حامل قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن جب مرتا ہے، قال اللہ تعالی لعرضہ، اللہ اپنی زمین سے کہتا ہے یا عرضی لا تاکل جسدہ، اے زمین تو ان کے جسم کو نہ کھانا. تو زمین کیا جواب دیتی ہے؟ کنز الاموال کی روایت ہے، زمین اللہ کو کہتی ہے یا ربی کیف اعقل جسدہ وفی قلبہ کلامک، اے اللہ میں ان کے جسموں کو کیسے کھاؤں، ان میں تو تیرا تبرک موجود ہے، تیرے اندر سے نکلا ہوا قرآن موجود ہے. میرے بھائیوں، اس حفاظ کرام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. اللہ ان والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ان بچوں کو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے لفظ کو محفوظ کیا ہے، اللہ ان کو معانی کو بھی محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عالم دین بنے، عامل دین بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقیہ دین بنے، محدث دین بنے، اور دین کی باتوں کے معانی کو بھی، قرآن کو بھی سمجھنے والے بنے. اور ان کے مدرسین، ان کے اساتذہ جن سے انہوں نے قرآن لیا، ان کی بڑی محنتیں رہی، انہوں نے ان پر رات دن ایک کیا، تب تو یہ حافظ ہوئے. میں نے ابھی مذاقاً ایک بات مفتی آصف سے کہی، میں نے کہا ان لوگوں کو ہدیہ دیا تو استاذ کو تو کوئی ہدیہ دیتا ہی نہیں. بھائی استاذ کو ہدیہ دینا چاہیے، محنت تو اس نے کی، بیچارے کا بچہ بیمار تھا تو بھی دورہ کلاس میں آیا، اپنا بچہ چھوڑا، جسمانی بچے کی فکر چھوڑ کر روحانی بچوں میں دوڑا.
جسمانی بچے کی فکر چھوڑی اور روحانی بچے کی فکر میں دوڑا کہ میرا روحانی بچہ اس کا سبق نہ رہ جائے، اس کا دوڑ نہ رہ جائے، اس کا جو ہے پچھلا نہ رہ جائے. اس کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے یہ استاذ دوڑ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دنیا میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے. اللہ تو دینے ہی والا ہے، لیکن طبعی طور پر انسان کا جی خوش ہوتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. حق تعالی جل شانہ ان مدرسین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہے کچھ کہا؟ دعا کرنا جی، والد صاحب بہت دعا کرنا. حضرت دعا فرما لیں. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما. اللہ دنیا میں بھی باعزت زندگی عطا فرما، آخرت میں بھی باعزت زندگی عطا فرما. اللہ اس بچوں کے سینوں میں تا قیامت قرآن کو محفوظ فرما. ان کے سینوں کو اللہ گنجین اسرار بنا دے، اللہ علم کا گنجینہ بنا دے، علوم سے مالا مال فرما دے. اللہ ان کے والدین کی، اساتذہ کی، اس پورے مجلس کی اس قرآن کے صدقے میں مغفرت فرما دے. تمام کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اللہ ہم تمام کو قرآنی تقاضوں پر اور نبی کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. چلے www.attableek.com, the reviver of